محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کیجیے. صلوات سارے سے. اس حاضری کو صف اعضاء میں آپ کی تشریف آوری کو اللہ بارگاہ محمد وآل محمد میں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. ایک مومن ابھی مجھ سے دعا کا کہہ رہے تھے، آپ دعا کیجیے مالک ان کی ہمشیرہ محترمہ کو صحت کلی عطا فرمائے. ہمارے وطن کو اللہ مستحکم فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی العصر مولا سرکار امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعالیٰ چیز فرمائے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر سارے صلوات بلند آواز محمد. اجازت ہے میں تھوڑی زحمت دے سکتا. صاحبان گرامی قدر، ہماری ان مجلسوں کا مقصد شہر فتح کرنا نہیں ہوتا. باشعور مجمع میرے سامنے ہے. لفظ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہماری ان مجالس کا مقصد محلے فتح کرنا نہیں ہے. آپ کی اجازت سے دوسرا فقرہ کہہ رہا ہوں، ہماری ان مجالس کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا بھی نہیں. یہ فقرہ، یہ لفظ کہنے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ کچھ سال پہلے وہاڑی کے شہر میں نے محرم کی مجالس پڑھی. ایک غیر شیعہ وکیل صاحب کا فون آیا اور کہنے لگے جی ہم آپ کی مجالس کے پروگرام سی ڈی پہ دیکھتے رہے ہیں، بڑا جی چاہتا ہے کہ مجلس کبھی مجلس میں بیٹھ کے سنیں، لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے. مہربانی سے مہربانی سر. لہذا کچھ دوست مجلسوں میں اس لیے تشریف نہیں لاتے
کہ کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں۔ میری ان سے اپیل ہے، سنبھال کے رکھو اپنے مذہب کو، سینے سے لگا کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ جس مذہب پہ ہو، مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو۔ کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ جیے جی، بہت آپ جیے، مہربانی جی، مہربانی جی۔ آپ جیے۔ متوجہ ہیں سرکار آپ صاحبان گرامی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ تو ہیں سرکار آپ؟ اجازت ہے تھوڑی زحمت دیں۔ جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں، نام تجھے ایسے نصیب ہوئے ہیں کہ تو بازار میں بھی نام لیتا شرما جاتا ہے، انہیں نماز میں کیا نام لینا؟ میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی اس کائنات میں واحد قبیلہ آل نبی کا ہے کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا۔ اب یہ حقیقی بات ہے، میں کوئی خطابت کا آسرا نہیں لے رہا۔ بلا تفریق فرقہ مسلمانوں کے دانشوروں سے پوچھو، بانی شریعت کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے امام شافعی کے فرمان تک آؤ۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں نا، ان کو عربی شربی کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو مر کے تلقین عربی میں سمجھ لیتے ہیں وہ مجلس میں عربی نہیں سمجھتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں محمد کی اہل بیت کے لیے یہ فضیلت میں کافی سمجھتا ہوں کہ جو ان کو نہیں بھی مانتا وہ بھی ان پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ واحد قبیلہ آل نبی کا ہے۔ وقت زیادہ نہ ہو جائے، شیڈول اس طرح کا ہے، چند منٹ ہی آپ کو رحمت دینی چاہ رہا تھا۔ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں یہ تحریکوں کے لیے بڑا خوبصورت ملک ہے۔ جس بندے کا دل چاہتا ہے 4 مولوی کسی طرح لے لیتا ہے اور سڑک بلاک کر لیتے ہیں۔ 1500 بندہ اسلام آباد چڑھ دوڑتا ہے اور مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان نے
غازی ممتاز قادری شہید کی نماز جنازہ ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھائی؟ غازی ممتاز شہید کی، اور لفظ ہی کو اپنے بیڑے کا لے لیا کرو، لفظ بھی ہمارے ہی لیتے ہو۔ نہیں سارے مجمع نے دھیان ہی نہیں دیا۔ قرآن ان کے سر پہ رکھو۔ ان کے گھروں میں غازی کب ہوتے تھے؟ نقلیں بھی متوجہ مجھے موقع دے۔ تقلید بھی کریں گے تو شیعوں کی کریں گے، نقل بھی اتاریں گے تو شیعوں کی، لفظ بھی بھیک مانگیں گے تو شیعوں کے۔ اور نیاز بیگی نہیں، پورے پنجاب کا مجمع ہے، مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ جی ممتاز قادری کا جنازہ ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ ہم جی سڑکیں بلاک کر دیں گے، ہم ملک کا پہیہ جام کر دیں گے۔ اور جنازے پہ ہوا کیا تھا؟ کہتے جی ہزاروں کا مجمع تھا۔ دوسرا انٹرویو دیتا ہے، نیٹ پہ آ کے کہتے ہیں جی ہزاروں کا مجمع نہیں تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ وہ مجمع لاکھوں کا ہوگا، لیکن اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھو کہ عاشق رسول کے جنازے پہ لاکھوں آ جاتے ہو، رسول کے جنازے پہ کتنے؟ متوجہ صاحبان گرامی خد، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے میرے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مہربانی جی شکریہ۔ جنازہ رسول پہ یا ہم تھے یا ہمارے تھے، نہ تم تھے نہ تمہارے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم، استادوں والے بندے کو استاد کا نام لینا چاہیے۔ اس میں منبر رسول کی دیانتداری بھی ہے کہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، میں نے خود قبلہ سے سنا، حاجی صاحب میں نے خود سنا قبلہ سے۔ مبلغ اعظم، بچوں یہ باتیں آپ ذہن میں رکھا کریں، آپ کے مذہب کے کیسے کیسے ہیرے گزرے ہیں دنیا سے۔ مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے محمد کی بیٹی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھے دنیا نہ دینا، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ضرور دینا۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور قبلہ زندگی میں کبھی ایسا مقام آیا ہی نہیں کہ مبلغ اعظم نے جواب دینے میں دیر کر دی۔ جیسا جی بسم اللہ، جیسا سوال ویسا جواب۔ مجھے اس پروگرام کے بعد لاہور ہی کی ایک اور مجلس سے خطاب کر کے پھر وہ نارووال شکر گڑھ کے علاقہ میں جانا ہے، تو شکر گڑھ ہی کی بات ہے کہ اس زمانے میں مولانا اسماعیل مرحوم مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پہ آئے، پنڈ کی مسجد کے مولانا مجمع میں سے کھڑے ہو گئے۔ اچھا زمانہ تھا جب مسجدوں کے مولوی بھی مجلس میں آیا کرتے تھے، اب تو کسی کی نظر ہی لگ گئی، تو قبلہ نے ویلکم کہا اور انہوں نے اٹھ کے کہا جی مجلس آپ بعد میں پڑھیں، پہلے یہ بتائیں کہ شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاندے؟ مبلغ اعظم نے کہا اس لئی کہ توانوں سستی لبدی ہے۔
اوئے ہوئے ہوئے، سارے بندے نہیں سمجھیں گے، اب باریک بندہ سمجھے گا، سارے بندوں کے ذہن میں کب آئے گی؟ تو بات ہو رہی تھی، دیر نہ ہو جائے، جنازہ رسول کی۔ جنوبی پنجاب میں مناظرہ اسی موضوع پہ تھا، جنازہ رسول، اور دوسرا میری طرف دیکھیں، نہیں ایسے نہیں، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب لگتا ہے، پرابلم بڑی پرانی ہے، جو زیادہ قریب بیٹھتے ہیں اتنے ہی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ آپ تو مومن ہیں، آپ میری طرف دیکھیں، اس طرح ہو جائے نا، آپ مشکل میں بیٹھے ہوئے، ریلیکس بیٹھو، اور ریلیکس۔ ریلیکس اس ملک میں شیعوں نے نہیں بیٹھنا، اور بیٹھنا کس نے ہے؟ لہذا میری قوم کے بچوں سے اپیل ہے، حالات جیسے بھی ہے، حکومت جیسی بھی ہے، اسمبلیاں جیسی بھی ہے، حکمرانوں کے نظریات جیسے بھی ہیں، حکمرانوں کے فیصلے جیسے بھی ہیں، شیعہ بچوں سے میری اپیل ہے کہ اس ملک میں سینہ تان کے جیو۔ تم اس ملک میں مہمان نہیں ہو، تم اس ملک میں مہمان نہیں ہو۔ ملک پاکستان کے بانی محمد علی جناح کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر الصادق کی فقہ پہ ہوا۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ تم نے فریش نہیں ہونا تو کس نے ہونا ہے؟ گردن اٹھا کے چلو، یہ ملک تمہارا ہے۔ ملک بنانے والا محمد علی تھا، بہن کا نام فاطمہ جناح تھا۔ ہماتن متوجہ، لاہور کے عجائب گھر میں قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں موجود ہیں، بانی پاکستان کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ حضرت عباس کا علم ہے، جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار۔ بانی پاکستان کا جنازہ اٹھا تو علموں کے سائے میں 1936 کے الیکشن میں انگریزوں نے فیصلہ کر لیا محمد علی جناح کو ملک کی علیحدہ دے دو، لیکن خزانہ خالی رکھو تاکہ محمد علی جناح ملک مہینوں نہ چلا سکے۔ خطہ دے دو، ملک دے دو، پیسہ نہ دو، خزانہ خالی دو۔ تحریک پاکستان کے مجاہدوں سے پوچھو، قائد اعظم کو ملک دے دیا گیا، خزانہ خالی رکھا گیا۔ 1947 میں محمد علی جناح کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے صحن میں سو رہا ہے۔ نہیں، میری تائید فرمائے، تیرے ملک کے خزانے بھرنے والا راجہ محمود آباد تھا، وہ حسینی تھا، وہ شیعہ تھا، وہ اثنا عشری تھا، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا۔ ملک بنانے والا محمد علی، جنازہ علموں کے سائے میں اٹھے، نکاح بانی پاکستان کا امام جعفر الصادق کی فقہ پہ ہو، میدان سیاست کے خارزداروں میں رہنے والی فاطمہ، خزانے خالی ہو، خزانے بھرنے والے شیعہ، پھر بھی کہتے ہو شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے؟ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر مولویوں کو دے دو، اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا ہے۔ متوجہ صاحبان گرامی قادر، جنازہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مہربانی متوجہ ہے سرکار۔ مناظرہ جنوبی پنجاب کا موضوع تھا جنازہ رسول اور وراثت رسول۔ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ قرآن کافی کہنے والوں نے
باغ فدق پہ قبضہ قرآن کی آیت کے ذریعے نہیں کیا، انہوں نے حدیثوں کے آسرے لیے کہ جی نبی جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، امت کا حق ہوتا ہے، اولاد کا حق نہیں ہوتا۔ دو موضوعوں پہ مناظرہ تھا، جنازہ رسول اور وراثت رسول۔ مناظرے کی اہمیت یہ تھی کہ شیعوں کی طرف سے اکیلے مناظر مولانا اسماعیل تھے، اور بھائیوں کی طرف سے 2-2 گھنٹے کے بعد مناظر بھی بدل جاتا تھا، فرقہ بھی بدل جاتا اور مبلغ اعظم ہر مذہب کے عالم دین کو اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کر رہے تھے۔ وقت زیادہ نہ ہو جائے، ظہرین والی نشست میں ہمارے قریبی بھائیوں کے مناظر جاگ جائیں، تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں مولوی اسماعیل مناظرہ تو ختم ہو چکا ہے، کسی اور موضوع پہ بات کر لو۔ مولانا نے کہا کہ بلا پورا دن گزر گیا، بات ابھی تک الجھاؤ میں ہے، آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ انہوں نے حد کر دی، کہنے لگے جنازہ رسول اور وراثت رسول کی بحث ہے۔ قبلہ نے کہا، کہنے لگا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ یہ بارگاہ کے معجزہ ہے کہ جن بندوں کی آنکھوں میں نیند ہے داد وہ بھی پوری دے رہے ہیں، لیکن سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے، مجلس میں جھٹکے بیٹھ کے لینا عبادت نہیں ہے، کبھی رکوع میں کبھی سجود میں نہیں، مجلس کو مجلس کے معیار پہ رکھو۔ اس نے کہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے بچوں میری طرف دیکھیں، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے۔ 10 منٹ ان مولانا کا ٹائم تھا، سرکار اسماعیل فرماتا مولانا 9 منٹ باقی ہے، کہنے لگا میں 9 منٹ ایک ہی بات کروں گا، تیرے پاس اسماعیل تیرے کیا، شیعوں کے پاس جواب اس کا ہے ہی نہیں، ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے۔ لاہور والوں پورے 9 منٹ وہ مولوی ایک ہی بات کرتا گیا، نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں، نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں۔ تیری قوم کے مرد قلندر نے، مبلغ اعظم نے ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فرماتا ہے مولانا یاد رکھنا، اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے۔ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے، جلدی کر میرے بھائی۔ متوجہ ہے سرکار؟ میری اس گفتگو سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جی اشارہ صحابہ کرام کی طرف کیا گیا ہے، نہیں، قطعاً نہیں۔ آپ جنہیں مانتے ہیں دن رات مانیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا یقین ہے، قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے۔ رولا صحابہ کرام کے، قرآن میرے سر پہ رکھو، جننے جوگے ہیں انہاں نو بھی مننے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی، وگرنہ جہاں تک پہلے ماتمی سے لے کے آخری ماتمی تک جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، جتنی عزت صحابہ کرام کی شیعہ کرتے ہیں دنیا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ عزت ہے صحابہ نبی کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ اسے بہتر کرا میرے بھائی، اسے بہتر کرے، ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے
میں نے ابھی تقریر کے آغاز میں کہا ہے کہ واحد قبیلہ آل نبی کا ہے جو اللہ کی نماز میں شامل ہے. اس حیثیت کا کوئی قبیلہ دکھاؤ، اس اسٹیٹس کا کوئی خاندان دکھاؤ. تو لاکھ اپنے آپ کو اللہ والا کہے، بندے 4 سال سعودی عرب رہ کے آ جائیں، انہیں داتا گنج بخش بھی یاد نہیں رہتا. مگر میں ساری زندگی دیگے چڑھانے آتے تھے. کچھ شریف ان کی بھی مجبوریاں ہیں، اگر مصلی پہ آ جائیں نماز انہیں بھی اسی طرح پڑھنا پڑتی ہے. نماز مکمل کرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری مجبوری ہے، اسپیکر میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اسپیکر بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ بھی میرے میں نہ رہے تو لطف کیا آئے گا. جیسا بھی ہے وہ بھائی بہتر کر رہے ہیں. میرے بھائی اب آپ ہی دیکھ لو. اچھا یا علی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں آواز بہتر ہو جائے گی. جیسے پلاٹ نہیں آپ بیچتے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ، آج اسپیکر بھی جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ. اور بھائی کچھ کر لے، ترس کارو مجمع زیادہ. یا علی شنکھے بند کر کے صرف سپیکر چلا تو میں ویٹ کروں، انتظار کروں میں کیا کروں. جی بسم اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے، کوئی صورتحال بہتر ہے. مہربانی جناب، دور تک ماشاءاللہ مومنین تشریف فرما ہیں. اور سپیکر والے کی طرف سے معذرت میں چاہتا ہوں، اور وہ پرابلم ان کی بھی نہیں تھی، واپڈا کا مسئلہ تھا. تو ظاہر ہے مسئلے اس ملک میں بہت سارے ہیں، لیکن اب وقت نہیں رہ گیا کہ میں مزید آگے بات کو بڑھا سکوں. اللہ کی نماز میں ہمارے اللہ والے بھائی ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے آل ابراہیم پہ بھیجا. ابراہیم پنجاب والوں ڈیرے دار نبی تھا. 4 بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. حاجی صاحب مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی عوام سے بات کر رہا ہوں. یا مولا علی سرکار دی مدد. پتہ چل گیا پورے مجمع کو سید آ گیا. تشریف رکھیں سر. اجازت ہے جی میں بات آگے کر سکوں. سجاد بخاری صاحب قبلہ ممبر پہ تشریف فرما ہیں، ممبر پہ موجود ہیں. انہوں نے آنے کی اطلاع بھی دے دی ہے اور مزید میں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے. متوجہ ہے سرکار. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے آل ابراہیم. ابراہیم نبیوں میں سے ڈیرے دار. ڈیرا بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے یہ ڈیرے داری ہے. ہاں ماشاءاللہ، کیونکہ دیہات اور شہر کا امتزاجی مجمع ہے. یہاں پہ شہروں میں ڈیرے داریوں کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے. رہنے کے لیے ہوٹل بھی موجود ہیں، ہاسٹل بھی موجود ہیں.
پنڈ میں یہ سہولتیں نہیں ہوتی. شام سے پہلے 25 یا 30 بندے چوری دیاں مجھاں دا کھرا لب دے پنڈ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب غروب قریب ہوتا ہے پھر پنڈ سے پوچھتے پھرتے ہیں ایتھے ڈیرے والا گھر کیڑا ہے. پوری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ڈیرے والا گھر وہ ہوتا ہے جو ایمرجنسی میں 30 بندوں کو کھانا بھی دے سکے، سونے والا بستر بھی دے سکے. اب جو 25 بندوں کو بے ٹیمہ سنبھالے گا اس کے تعلق تو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ لوگوں سے ہوں گے نا. اسی لیے ڈیرے دار بندوں کے تعلق دور تک ہوتے ہیں، ڈیرے دار بندوں کی یاریاں دوستیاں دور تک ہوتی ہیں. ابراہیم بھی ڈیرے دار تھا، یاروں دوستوں والا تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. نہیں ماشاءاللہ، بیدار مجمع، حد نگاہ تک جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں، درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کی آل پہ ہے. لاہور والو، درود ہوتا ہی آل پہ ہے، درود ہوتا ہی آل پہ ہے، درود ہوتا ہی آل پہ ہے. اب میری ملت سے صرف اتنی اپیل ہے، ہر کسی کو ایک ہی نظر سے نہ دیکھو. اور ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. نہیں بات میں سمجھا نہیں سکا. نوکر کا اپنا مقام ہے، اولاد کا اپنا مقام ہے. صحابہ رسول کی بڑی حیثیت ہوگی، لیکن ان کا ٹائٹل ہے رضی اللہ. اولاد کا ٹائٹل ہے علیہ السلام. رضی اللہ کی نماز بھی نہیں ہوتی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہ پڑھ لے. لہذا مقابلہ بنتا ہی نہیں، مقابلہ سچتا ہی نہیں. بہت جلدی گفتگو مجھے تمام کرنا ہے. منت کر رہا ہوں، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو، جو جس کی حیثیت ہے اس کی وہی حیثیت مانو. صحابہ کرام میں بہت بڑا نام ہے، احادیث نبوی بیان کرنے والا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. یہ 3 سال نبی کی صحبت میں رہ کے 5500 حدیثیں بیان کر گئے، اور جو 19 سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے انہوں نے 100 سے زیادہ 75 سے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کی. یہ حضرت ابو ہریرہ 3 سالوں میں 5500 حدیث کے راوی کیسے بن گئے؟ تو ہمارے علماء اسلام مہربانوں کے علماء دانشور یہ کہتے ہیں تم شیعہ جذباتی لوگ ہو، تم حقیقت کی طرف نہیں دیکھتے، تمہیں کیا پتا اصل واقعہ کیا ہے. اصل واقعہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں حضور دودھ نوش فرما رہے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ تشریف لے آئے، رسول اللہ نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو پیش کیا. بس محمد کے بچے ہوئے دودھ پینے کی دیر تھی. حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی حضرت ابو ہریرہ کا مقابلہ نہیں کر سکے. تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جو محمد کی زبان چوس کے زبان ہو جائے. متوجہ سرکار، متوجہ سرکار، ہمیں صرف اتنا بتا دو، ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جو رسول اللہ کی زبان چوس کے امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ، یہ رضی اللہ کی لہر ضیاء الحق کے دور میں آئی تھی، وگرنہ اس سے پہلے حضرت طریق کرم اللہ ہوتے تھے.
بعد میں سارے جناب اکٹھے رضی اللہ رضی اللہ. ایک جگہ کسی گاؤں میں مجلس پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا. مجلس کے بعد جلدی سی گاڑی میں بیٹھنے لگا. ایک بچے نے کہا جی یہ بزرگ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ تشریف لا. میں نے کہا جی فرمائیں, تھوڑا جلدی میں ہوں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں, ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی. ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں, انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں, اسے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی. اوہ ماشاءاللہ, حد نگاہ تک مولا جاگ. مہربانی جی, مہربانی سرکار. میں نے کہا جی شکر للہ آپ نے حضور کی عزت نہیں کی. فوراً سنبھل گیا. کہنے لگا ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں, ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ حضور کو رضی اللہ کہیں. حضور کو سید بادشاہ رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور پہ تو درود پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا بس یہی شیعہ کہتے ہیں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. اب رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق میں بڑی جلدی تھوڑی سی میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. منبر کوفہ پہ علی تھے, خطاب علی بادشاہ کا جاری تھا, ولایت پناہ مولا نے. توحید کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا. مجمع میں سے ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی, نبی پاک کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی. وہ حدیث ریگولر مجلسوں میں آنے والوں کو یاد ہے, آپ سب کو یاد ہے. میں ایک لفظ کہوں گا, پوری حدیث آپ پڑھنے لگ جائیں گے. کنت نبیم و اب ایک لو انجے یاد ہے جی میں کی محمد سے وفات ہوئی. کنت نبیم و آدم بین, یہ آپ کو یاد ہے. اس بندے نے مسجد کوفہ کے صحن سے شاہ جی بخاری صاحب اٹھ کے یہ کہا کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں. اب بات آپ نے نہیں سمجھنی تو وزیرستان والوں نے سمجھنی, لیکن بات ذرا تھوڑی سی گہری ہے. ہو جب اس نے کہا نا کہ جی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی, بخاری صاحب آپ بھی متوجہ رہیے. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ وہ رک کے پڑھنے لگا. کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے فوراً کہا کنت ولیم و آدم. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے, علی فرماتا ہے کنت ولیم. جی بسم اللہ یا علی, بہت شکریہ. علی فرماتا کنت ولیم و آدم بین الماء والتین. میں اس وقت ولی تھا, میری طرف دیکھیں گے, میں اس وقت ولی تھا. ولایت کی عجیب صورتحال ہے, کچھ بندوں کو شیعہ ہو کے بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. اصل میں پبلک کا قصور نہیں ہے, پبلک کا شیعہ پبلک کا قصور اس میں نہیں ہے. چوکیدار چوروں سے مل چکے ہیں, لہذا پبلک پریشان ہے. میری اپیل ہے جنہیں شیعہ ہو کے بھی علی سمجھ میں نہیں آتا اسے حضرت عمر کی شاگردی میں چلے جانا چاہیے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تک یہ فرما گئے کہ لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان ہے کہ کائنات کا کوئی آدمی شریف بانی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت نہ ہو. مہربانی سرکار, مہربانی سرکار, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں, بیٹھ جائے, تشریف رکھیں. جی بسم اللہ. جیو آپ
آپ جی سرکار، آپ زندہ و سلامت، مہربانی سرکار، بہت شکریہ۔ علی فرماتے ہیں کن تو ولیم وآدم و بین الماء والطین۔ مالک صحت دیں آپ کو۔ علی میں پھر کہہ رہا ہوں، علی فرماتا ہے کن تو ولیجن، کن تو ولیجن، کن تو ولیجن، میں ولی تھا، میں ولی تھا۔ یہ کن تو سجتا ہی سیدوں کے ساتھ، من کن تو، علی فرماتا ہے کن تو ولیجن وآدم بین الماء۔ میں اس وقت ولی تھا جب آدم ابھی مٹی و پانی والے پروسس میں تھا۔ وہ نبی تھا، میں ولی تھا۔ جیتا جاگتا مجمع، نکھرے نتھرے چہرے، جب علی بادشاہ نے کہا نا وہ نبی تھا میں ولی تھا، آدم نہیں تھا، وہ نبی تھا میں ولی۔ وہ جو بندہ اٹھ کے پوچھ رہا تھا نا کھڑا ہو کے، اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی نے کہا نا کن تو ولیجن، بیٹھے ہوئے نے کھڑے ہوئے کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ۔ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب چھوٹا کہہ رہا ہے میں ولی تھا، لیکن کھڑے ہوئے بندے نے اخیر کر دی۔ بچوں میری طرف دیکھیں، اس نے ایک فقرہ کہا، اس نے کہا یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ جو میں پوچھنے آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں جو میں پوچھنے آیا تھا یا علی وہ بتا بھی آپ سکتے ہیں۔ علی فرماتا ہے پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بڑی سادہ سی میری گزارش ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں آدم نہیں تھا، جب آدم نہیں تھا پھر کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا پھر یہ فرماتے ہیں میں تھا، جب تھا ہی کچھ نہیں یہ رہے کہا۔ جب اس نے کہا نا جب تھا ہی کچھ نہیں یہ رہے کہا۔ بہار الانوار کی روایت ہے، میں کو خطیبانہ تصوراتی یا خیالی جملے نہیں کہنے کا عادی۔ منبر کوفہ پہ علی بادشاہ فرماتے ہیں سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے میں کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں محمد کے نور کو رکھا۔ حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریہ، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان العظیم الاعظم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تسبیح پڑھی۔ علی فرماتے ہیں پردوں میں ان حجابوں میں جب نبی کا نور تسبیح بیان کر چکا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی نور کے صدقے کچھ دریا بنا، ان دریاؤں کی تہ میں اسے اترنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، حلم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب یہ نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا گیا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا، محمد کے پسینے سے نوح نجی اللہ بنا، محمد کے پسینے سے موسیٰ کلیم اللہ بنا، محمد کے پسینے سے عیسیٰ روح اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے۔ میری ان مسلمانوں سے اتنی اپیل ہے اور جو محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ مہربانی سرکار، مہربانی سرکار، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی۔ جی سید، بسم اللہ۔ جو حضور کے پسینے سے بنے انہیں علیہ السلام سمجھتے ہیں، اور جسے محمد خود کہہ دے حسین منی وانا من الحسین۔ مسلمانوں، تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے لیکن غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دے۔ سیدہ راضی ہو جائے، وہ میں صدقے، بی بی تیرا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تیری تعزیت قبول کر لے، امام زمانہ تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں لفظ، مسلمانوں، تم تخت خلافت پہ حسین کو بے شک نہ بٹھاتے لیکن تم نے اس طرح کی صورتحال بنا دی کہ حسین کو پردہ داروں کے سامنے کہنا پڑ گیا میں غریب ہو گیا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، کسی باپ کو بیٹیوں کے سامنے غریب نہ کہلوانا پڑ جائے۔ باپ بے شک امیر نہ ہو لیکن بیٹی کی نظر میں باپ بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ میں صدق، پردے میں میری بیٹیاں بہنیں بھی موجود ہیں۔ بابا مہدی شاہ جی، حاجی صاحب، جید مجمع پورے علاقے کا جمع ہے۔ اولاد والدین کو ساری ہی پیاری ہوتی ہے لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ جانے کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا۔ سکینہ تیرے مولا کی منتوں والی اولاد، جسے حسین نے اللہ سے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا، میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جس کے بغیر میں نہ جی سکوں۔ عمر کم تھی اس بی بی کی، دکھ زیادہ تھا۔ نیاز بیگ کا بہت بڑا یہ سالانہ پروگرام ہے، اللہ بانیان کے رزق اور عزت میں اضافہ کرے۔ شام تک مجلس رہے گی، ظاہر ہے جب مجلس ختم ہوگی تو آباد گھروں والوں نے گھروں کو جانا ہی ہوتا ہے۔ سیدہ کی اجڑی حویلی کے صدقے اللہ تمہارے گھروں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ جب آپ اپنے گھروں کو جانے لگیں، کسی مومن کا کوئی 4-5 سال کی بچی دامن پکڑ کے کہے رش میں میرا بابا نہیں مل رہا۔ میں مجلس میں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی، رش میں میرا بابا کہیں کھو گیا ہے، مجھے تو اپنے گھر کے راستے کا بھی پتہ نہیں۔ عزادارو خدا کے لیے مجھے بتاؤ، اس بچی کو تسلی دو گے نا؟ اس بچی کو دلاسا تو دو گے کہ بیٹا تو فکر نہ کر،
اس کا مطلب ہے اگر کوئی بیٹی باپ کا پتہ پوچھ لے اسے مارنا نہیں چاہیے. ہائے سکینہ تیری قسمت. رو کے کہتی ہے یا شیخ حل رائے تھا ابھی سپاہی کہیں تو نے میرا بابا نہیں دیکھا. یہ گھوڑے سے اتر کے کہتا ہے تو بیٹی کس کی ہے؟ سکینہ کے منہ سے نکلا میں حسین کی بیٹی. اب مجھے معاف کر دینا، حسین کا نام آنا تھا، اس ظالم کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ سے سنبھلا نہ گیا، گرم ریت پہ گر گئی. رو کے کہتی ہے تماچا تو تو نے مار ہی لیا ہے، اب ہی بتا دے میرا بابا نہیں دیکھا. آباد رہو یار، آباد رہو. حسین کی سکینہ تمہیں ذاتی غموں میں سیدہ کبھی نہ رولائے. تہجد کی نمازوں میں بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، کون سا ذکر ہے، کون سی دکھ بھری کہانی ہے سیدوں کی جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ کون سا مصائب ہے جو آپ کے اذہان میں نہیں ہے؟ معجزہ ہے غریب کربلا کی بیٹی کا کہ جب بھی سنو یوں لگتا ہے سکینہ کل اجڑی ہے. لفظ یہی مجھے کہنا ہے، ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے. حسین نے اللہ سے بیٹی کیوں مانگی؟ جو جید بزرگ مجمع میں ہیں، میں آپ کا عزیز سید ہو کے معافی مانگ رہا ہوں، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. لفظ میری حیثیت سے بڑا ہے لیکن میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں، کہہ سکتا ہوں. پتہ نہیں مجمع ذہنی طور پہ قبول کرتا ہے یا نہیں. حسین نے اللہ سے بیٹی کیوں مانگی؟ علموں کے سائے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، دعاؤں میں سکینہ اس لیے مانگی، سکینہ نہ ہوتی کربلا ادھوری رہ جاتی. میں احتیاط کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، اگر میرا مجمع مجھے اجازت دے میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں، اگر سکینہ نہ ہوتی حسین کا امتحان ادھورا رہ جاتا. غریب زہرا پرچے حل کر رہا تھا میدان کربلا میں. بچوں مجھے معاف کرنا، آخری لمحوں میں حسین کے امتحان بدل رہے ہیں، حسین کے پرچے امتحان کے بدل رہے ہیں. حسین ہر پرچہ حل کرتا جا رہا ہے. یا محبت الہیہ والا پرچہ حسین کا شروع ہو گیا. شیطان خدا سے کہتا ہے میں اب دیکھتا ہوں کہ اسے اولاد پیاری ہے یا تو پیارا ہے. یہ وہ لمحے تھے جب غریب کربلا نے سر سجدے میں رکھ کے کہا ترکت الخلق ترن فی ہوا کا. یہ مقتل کے لفظ ہیں. حسین فرماتا ہے میرے اللہ تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی. نیاز بیگی نے پورے پنجاب کا مجمع حسین نے یہ فکرے کہے کہ اللہ تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی ہے. میں پھر کہوں گا یہ لفظ، حسین نے کیا کہا؟ میرے اللہ تیری محبت میں نے ہر محبت. ادھر یہ لفظ حسین نے کہے، ادھر مقتل میں سکینہ نے بابا کے پیر پہچان لی. اللہ جانے کب سے بابے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، بابا کے پیروں پہ نظر پڑی، بابا کے پیر پہچان کے دونوں رخسار بابا کے پیروں پہ ملتی ہے. رو کے کہتی ہے بابا تو بولتا کیوں نہیں؟ بابا میں کب کی دعائیاں دیتی پھر رہی ہوں، بابا تیرے قاتلوں سے تیرے پتے پوچھتی پھر رہی ہوں، بابا تو بولتا کیوں نہیں؟ حسین محبت الہیہ میں چپ تھا. حسین اللہ سے کہہ چکا تھا کہ تیری محبت کے سوا میں نے ہر محبت بھلا دی ہے. حسین امتحان دے رہا تھا کہ اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت میں بھلا چکا ہوں. سکینہ نے باپ کے پیر پہچانے، باپ کی تلیوں پہ کبھی ہاتھ ملتی ہے کبھی رخسار ملتی ہے، لیکن حسین نہیں بولا. حسین محبت الہیہ میں چپ ہے، حسین محبت الہیہ میں چپ ہے. حسین نہیں بولا. اب ایک لمحے کے بعد
سکینہ بی بی نے بابا کے پیر چھوڑے. کسی کا دل دکھے میں معافی مانگ رہا ہوں. سکینہ نے بابا کے پیر چھوڑے, بابا کے دائیں طرف آئی. 57 سال کا حسین, 3.5 سال کی سکینہ, چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کے بازو کے نیچے دے کے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے بابا شام ہونے والی ہے, چل گھر چل. بابا تیری سکینہ تجھے لینے آئی ہے. بابا ہو سیدو تیرا ماتم قبول ہو جائے. بابا چل گھر چلے, بابا چل گھر چلے. حسین محبت الہیہ میں چپ ہے. حسین پھر بھی نہیں بولا. جب حسین پھر بھی نہیں بولا, پھر سکینہ نے بابا کا بازو چھوڑا اور بازو چھوڑ کے بابا کے چہرے کے قریب آئی. اپنے میلے کرتے سے سکینہ نے بابا کی آنکھوں کا خون اور مٹی صاف کرنا شروع کی ہے. یہ سکینہ کی نظر پڑ گئی, حسین کی آنکھیں بند تھی. رو کے کہتی ہے بابا جلدی نہ کر, بابا آنکھیں بند نہ کر, بابا آنکھیں بند نہ کر, بابا آنکھیں کھول, میرے چہرے کے نیلے نشان دیکھ. حسین پھر بھی نہیں بولا, حسین پھر بھی نہیں بولا. اب سکینہ نے بابا کا سر چھوڑا ہے, خیمے کی طرف منہ کر کے رو کے کہتی ہے سکینہ چل واپس چلے, اجڑے ہموں کو کوئی نہیں پہچانتا. یہ کہہ کے سکینہ واپس گئی ہے. ابھی 7ویں قدم پہ گئی تھی, اللہ کا عرش ہل گیا. حسین تو جیت گیا, حسین بیٹی بلا لے. اس وقت حسین کی آواز آئی, ہائے او میری سکینہ.